خطے میں جنگ کے بھڑکتے شعلے تھم گئے۔ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے مذاکرات میں پیش رفت۔ امریکی صدر نے افواج کو ایک روز کے لیے ایران پر حملے روکنے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق تقریباً 2 ہفتوں سے جاری حملوں کا سلسلہ رک گیا۔ عمان میں امریکہ ایران مذاکرات میں پیش رفت۔ صدر ٹرمپ نے سفارتکاری کو مزید موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹرمپ دوبارہ حکم دیں تو فوج مختصر نوٹس پر کارروائی شروع کر سکتی ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر نے مطالبات پورے نہ ہونے پر جنگ دوبارہ شروع کرنے کی دھمکی بھی دے ڈالی۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ واشنگٹن اپنے اہداف پر سمجھوتا نہیں کرے گا، مقاصد حاصل نہ ہوئے تو حملے دوبارہ ہوں گے۔ ایران نے بھی جوابی حملے روکنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان ایرانی فوج نے کہا ہے کہ امریکہ نے حملے روکے تو ہم نے بھی جوابی کارروائیاں معطل کر دیں۔ امریکہ اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے حوالے سے تھکن کا شکار، اس کے پاس کوئی واضح حکمت عملی نہیں۔ یہ بات ٹرمپ کے فیصلوں سینٹ کام کی کارکردگی میں دیکھی جا سکتی ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز اور ایران کو کمزور کرنے کے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ واشنگٹن اب نئی حکمت عملی کی تلاش میں ہے۔ مفاہمتی یادداشت کے بعد 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی نے بڑا دعویٰ کر دیا۔ کہا امریکی ہلاکتوں سے متعلق واشنگٹن کے اعداد و شمار سراسر جھوٹ ہیں۔ زخمی ہونے والے امریکی فوجیوں کی تعداد بھی 200 سے کہیں زیادہ ہے۔ ایرانی حملوں میں خطے میں امریکہ کے 8 فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ ایک مقام پر موجود 20 حفاظتی شیلٹرز بھی تباہ کر دیے۔ امریکی حکومت کو صحافیوں کو تباہ ہونے والے امریکی فوجی مراکز کا دورہ کروانا چاہیے تاکہ وہ خود اندازہ لگا سکیں کہ کتنے امریکی فوجی مارے گئے۔ ایران کی برطانیہ سمیت امریکی اتحادی ممالک کو سخت وارننگ۔ اگر برطانیہ جنگ میں امریکہ کی حمایت کرتا ہے تو وہ جائز ہدف بن جائے گا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان نے برطانیہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو جنگ میں امریکہ کی حمایت کرے گا وہ ہمارا آسان ہدف ہوگا۔ ایران کے خلاف استعمال ہونے والے برطانوی اڈے جائز عسکری ہدف تصور ہوں گے۔ برطانوی حکام نے کہا ہے کہ مسلح افواج ملک اور اپنے مفادات کے دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مشرق وسطیٰ میں نیا جنگی محاذ، سعودی فوجی اتحاد اور یمن کا حوثی گروپ آمنے سامنے۔ یمنی حوثیوں نے سعودی شہر ینبع اور جازان میں آرام کو تنصیبات پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ ترجمان حوثی انصار اللہ نے حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کہا کہ حملوں میں آرام کو تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے درجنوں کروز میزائل اور بیلسٹک میزائل استعمال کیے۔ ہمارا فوجی آپریشن کامیاب رہا، تمام مطلوبہ اہداف کو نشانہ بنایا۔ اگر سعودی عرب نے یمن کا محاصرہ ختم نہ کیا تو وہ میزائل حملے جاری رکھیں گے، بحری ناکہ بندی برقرار رکھیں گے۔ سعودی ناکہ بندی کا جواب ناکہ بندی ہوگا۔ سعودی حکام نے کہا کہ تمام حملوں کو فضائی دفاعی نظام کے ذریعے کامیابی سے ناکام بنا دیا گیا۔ ایران کا سعودیہ یمن تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کا مطالبہ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ یمن تنازع کا منصفانہ حل ضروری ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ یمن کے تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں۔ بات چیت پر واپسی اور طے شدہ روڈ میپ پر عمل ہی یمنی عوام کی مشکلات کا حل ہے۔ خطے میں امریکی پالیسی یمن کی صورتحال کو پیچیدہ کر رہی ہے۔ بلوچستان میں آپریشن العزم میں سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب کارروائیاں۔ دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیوں میں دہشت گردوں کو بڑے پیمانے پر نقصان۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کلی کند عمرانی، خٹکوچہ، مستونگ سمیت مختلف علاقوں میں فتنۃ الہندوستان کو نقصانات کا سامنا۔ دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے اور کمین گاہوں کو تباہ کر کے اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا گیا۔ آپریشن العزم میں اب تک 16 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی اداروں کی بڑی کارروائی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کا سہولت کار گرفتار۔ را کا سوشل میڈیا پر پاکستان مخالف پروپیگنڈا، گرفتار سہولت کار کے تہلکہ خیز انکشافات۔ سوشل میڈیا پر ریاست اور پاک فوج کے خلاف بیانیاں، جھوٹے اور گمراہ کن پروپیگنڈے کے ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے۔ را سہولت کار نے انکشاف کیا ہے کہ آج کل لوگ اپنے اکاؤنٹس یا کاروبار اچھا بنانے کے لیے ٹولز خریدتے ہیں۔ لوگ اپنی ویڈیو اور تشہیر کے لیے ہم سے سروس لیتے ہیں۔ وزیراعظم کا جنوبی وزیرستان میں دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنانے پر فورسز کو خراج تحسین۔ شہباز شریف نے دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ وزیراعظم نے کہا کہ ہمارے بہادر جوانوں نے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا ہے۔
پوری قوم اپنی بہادر افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ دہشت گردی کے ناصور کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ آزاد کشمیر کے عام انتخابات میں کون مارے گا میدان، دنگل سجنے کو تیار۔ انتخابی مہم کا مقررہ وقت ختم۔ میرپور ڈویژن کی 3 اضلاع کے 13 حلقوں میں انتخابات کل ہوں گے۔ 6 لاکھ سے زائد افراد ووٹ ڈالیں گے۔ LA 3, 6 اور 10 میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، IPP کے امیدوار مد مقابل ہیں۔ میرپور کے 1235 پولنگ اسٹیشنز میں سے 478 حساس ترین قرار۔ حکومت کا میرپور ڈویژن میں کل عام تعطیل کا اعلان۔ میرپور والوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ویڈیو پیغام۔ کہا، سچ، انصاف، امن اور مفاہمت کے لیے 27 جولائی کو کشمیری تیر پر مہر لگائیں۔ موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے سچ اور مفاہمت کے مشن کا مطالبہ کرتا آ رہا ہوں۔ کشمیریوں کو روزمرہ مشکلات سے نجات حاصل ہو، کشمیریوں کی ہر شکایت سنی جائے۔ ہر متاثر ہونے والے خاندان کے لیے انصاف چاہتا ہوں۔ میری تجویز کا اب تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ کشمیر انتخابات میں جیت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتے ہیں کہ مظفر آباد میرپور کی خواتین نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ جیت مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی۔ خواتین کا جوش و جذبہ دیکھ کر خوشی ہوئی۔ سیاسی مخالفین آزاد کشمیر انتخابات میں پیسے لگا رہے ہیں۔ مخالفین کی تنقید اب چیخوں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ عوام کی خدمت کرنے کے لیے نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا خطے میں قیام امن کے لیے اہم کردار ہے۔ مفاہمت کے بادشاہ آصف علی زرداری کی 71ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ MNA ڈاکٹر شمیلہ فاروقی بولیں، صدر آصف علی زرداری کی جمہوریت، آئین کی بالادستی، پارلیمانی نظام کے استحکام کے لیے خدمات ہیں۔ مشکل وقت میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا تاریخی نعرہ بلند کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کی صدر مملکت آصف علی زرداری کو سالگرہ کی مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ صدر آصف علی زرداری کی عوام جمہوریت کے لیے خدمات قابل قدر ہیں۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ صدر آصف زرداری مدبر، دوراندیش اور با اصول سیاسی شخصیت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو 71ویں سالگرہ پر مبارک ہو۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے آصف زرداری کی سالگرہ پر لاہور میں جلسے کا اعلان کیا گیا۔ شکر کریں، مینار پاکستان میں جلسے کی خفت سے نجات مل گئی۔ جس نے بھی جلسہ کرنے کا مشورہ دیا اس کی کلاس ہونی چاہیے۔ کل رات گورنر ہاؤس پنجاب میں خالی کرسیوں کا جم غفیر تھا۔ پیپلز پارٹی کی پنجاب والی قیادت کا پارٹی سے زیادہ پنجاب حکومت پر فوکس ہے۔ امریکی کانگریس کے ارکان ریان زنکے اور مائیکل بامگارٹنر کا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا دورہ۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب سیف سٹی اتھارٹی محمد احسن یونس نے امریکی وفد کا استقبال کیا۔ وفد کو پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کی ذمہ داریوں، آپریشنل صلاحیتوں اور اہم کامیابیوں سے آگاہ کیا گیا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے قریبی تعاون پر بریفنگ۔ امریکی کانگریسی وفد کا دورہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کا تسلسل۔ لاہور، سندھ سمیت ملک کے بیشتر شہروں میں آج بھی بادل برسیں گے۔ PDMA کے مطابق ملک کے بیشتر اضلاع میں 27 جولائی تک بارشوں کے امکانات ہیں۔ مونسون بارشوں کا تیسرا سپیل کل تک جاری رہے گا۔ نشیبی علاقوں کے ندی نالوں میں طوفانی کا خطرہ۔ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران لاہور میں 37، منگلا میں 37 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، اٹک، مری اور بہاولپور میں بھی بارش ریکارڈ ہوئی۔ پاکستان بھر میں جاری بارشوں کے بعد چھتیں گرنے اور کرنٹ لگنے کے واقعات، 19 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ 26 جون سے اب تک مجموعی طور پر 97 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ لاہور گڑی شاہو میں گھر کی چھت گرنے سے میاں بیوی بیٹی جاں بحق۔ گجرات میں چھت گرنے سے 3 بہن بھائی دم توڑ گئے۔ 15 سالہ علی، 14 سالہ ایمان اور 13 سالہ فلک شیر شامل ہیں۔ قصور میں چھت گرنے سے 7 سالہ بچے سمیت 2 افراد چل بسے۔ بھارت میں جاری کوکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں پاکستانی عسکری قیادت کی گونج۔ نئی دہلی میں جاری احتجاج سے بھارتی شہری کا پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے نام ویڈیو پیغام۔
کہا کہ کوکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج میں شریک طلبہ پاکستانی عسکری قیادت کے گرویدہ ہیں۔ پاکستان نے بنیان مرصوص میں مودی کو تاریخی شکست سے دوچار کیا۔ احتجاج میں شریک شہریوں نے پاکستان اور پاکستانی عسکری قیادت کے حق میں نعرے لگائے۔ کوکروچ جنتا پارٹی نے حکومت سے کامیاب مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان سی جے پی نے پریس کانفرنس میں کہا کہ حکومت نے ہمارے تمام مطالبات تسلیم کے لیے ہم تمام مظاہرین سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ختم کر دیں۔ پرچہ لیک ہونے کے باعث خودکشی کرنے والے طلبہ کے اہل خانہ کو معاوضہ ملے گا۔ کارکنوں کے خلاف ملک بھر میں درج تمام ایف آئی آرز واپس لی جائیں گی۔ اور افغان طالبان رجیم میں انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں پر عالمی آوازیں تیز۔ علاقائی امن کو داؤ پر لگانے والی طالبان رجیم کی ناقص پالیسیوں نے افغان عوام کے مستقبل کو بھی تاریک بنا دیا۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق غیر قانونی طور پر قابض طالبان کے اقتدار کے 5 سال بعد بھی افغانستان سنگین انسانی بحران کا سامنا کر رہا ہے۔ خواتین کی تعلیم، نقل و حرکت اور آزادی محدود کر دی گئی۔ طالبان رجیم میں بھوک کا بحران لاکھوں افغانوں کو متاثر کر رہا ہے۔